اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کاوشیں جو کہ اس چینل صراط مستقیم میں کرتی ہوں وہ پسند آئیں گی۔ ہم لوگوں نے ایک کتاب کہکشاں نیستی کہ جو سید علی قاضی طباطبائی کی داستان کے حوالے سے ہے وہ شروع کر رکھی ہے، جس کا 3 جلدیں بیان ہو چکی ہیں اور یہ انشاءاللہ اس کی 4تھی جلد ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو کاوش پسند آئی ہوگی، تو چلتے ہیں داستان کی طرف۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سورہ حدید آیت نمبر 4۔ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو۔ اس باب میں محمد بہاری کہتے ہیں کہ خدایا یہ کیسی مصیبت مجھ پر آ پڑی ہے۔ آخوند نے مجھے اپنا وصی بنا دیا، جبکہ ان کے بہت سے ایسے شاگرد ہیں جو عمر میں مجھ سے بڑے۔ اس سنگین ذمہ داری اور بھاری بوجھ نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میرا دل آخوند کو کھو دینے کے خیال سے بیٹھا جا رہا تھا۔ خادم چلا گیا تاکہ سید احمد اور مرزا جواد کو بلا لائے۔ وہ دونوں بہت احترام کے ساتھ آئے، انہوں نے اجازت مانگی۔ آخوند نے دراز حالت میں، جبکہ ہمیشہ کی طرح ٹوپی ان کے سر پر تھی، بستر سے انہیں اشارہ کیا اور اجازت دی۔ تاریخ کی نظر سے یہ دونوں حضرات بہترین اور کامل ترین مرد تھے۔ علم، زہد، تقوی، فقاہت، ان دونوں میں بہترین صورت میں اپنی جگہ بنائی۔ وہ میرے ساتھ اور آخوند کے بستر کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ آخوند اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ مرزا اٹھے اور آخوند کی پشت کو سہارا دے کر انہیں بٹھایا۔ آخوند نے اپنا سر جھکایا اور ایک گہری خاموشی اختیار کر لی۔ یہ ان کے ہمیشہ کے حالات تھے۔ انہوں نے 14 سالوں میں تفکر کی اپنی روش مجھے سکھائی تھی، لیکن میں کہاں اور وہ کہاں؟ وہ مقام تک پہنچ چکے تھے، توحید کے عنقا نے ان پر مکمل تسلط پا لیا تھا۔ اشند نامی دیہات کا ایک چرواہا لڑکا کہ جو اپنی مسلسل کوشش اور استقامت سے تاریخ اسلام کے تمام عرصوں میں طریقت اور حقیقت کے بزرگ ترین استادوں میں سے ایک میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ استاد جس کا عرفان فقاہتی اور مجتہد پرور تھا، اس نے ان کی تربیت کی جن میں اکثر حقیقت کی بلندی پر چمکتے ستارے بنے، لیکن اس معنادار سکوت میں وہ حقیقت کی کس سرزمین کے مسافر تھے؟ وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ کس حقیقت کو شکار کرنا چاہتے تھے؟ سید احمد اور مرزا جواد نے ان پر اپنی نظریں جمائی رکھیں۔ کچھ دیر انہوں نے اپنا سر اٹھایا، ہم پہ نظر ڈالیے، کہا، میں الوداعی غزل پڑھ لینا چاہتا ہوں۔ سید مرزا کے چہرے پر آثار غم بہت پہلے سے زیادہ نمودار ہوئے۔ میرے دل کا آئینہ بھی اندر سے ٹوٹ گیا۔ سید احمد اپنی جگہ سے کچھ بلند ہوئے، کہا، آقا آپ سلامت رہیں، انشاءاللہ آپ کا مزاج معتدل ہو جائے گا، آپ کا پربرکت سایہ ہم پر اور شاگردوں پر سالہ سال باقی رہے گا۔ آخوند نے سید احمد کو محبت بھری نظروں سے دیکھا، کہا، کیا کروں سید احمد، وہاں سے طلب کیا جا رہا ہے اور مجھے کھینچ رہے ہیں، امر میرے اختیار میں نہیں ہے اور وقت بہت کم ہے۔ مرزا آخوند پر نظریں جمائے دھیرے دھیرے ابا کی گوشے سے اپنے آنسو خشک کر رہے تھے۔ آخوند نے انہیں دیکھا، کہا، مرزا جواد، تمہارا مستقبل درخشاں ہے، رو نہیں، اپنے گریوں کو درپیش سحروں کے لیے سنبھال کے رکھو۔ پھر انہوں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب اس بدن کو ایک طرف کر دوں تو میری روح کی قوت مکمل طور پر عالم ملکوت کی جانب متوجہ ہو جائے گی۔ مرنے کے بعد تمہاری مدد کے لیے میرے تصرف کا ہاتھ اب سے زیادہ کھلا ہوگا۔ ابھی میں اس بدن کے تدبیر میں مصروف ہوں، جب یہ مجھے چھوڑ دے تو میں آزاد ہو جاؤں گا، پر کھولوں گا، دوسرے عالم میں تم سے ملق ہونے تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ کم نظیر و گرا بہاں گوہر، جس کی مثال شاید تاریخ میں نہ مل سکے، اب ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ میرے قلب میں آشوب برپا تھا، لیکن یہ آسمانی اضطرار تھا۔ اس مرد کے نہ ہونے کی پریشانی، جس کی سانسوں میں وہ قوت تھی کہ جو بھی اس سے وابستہ ہوتا اس کے ملک و ملکوت کو دگرگو کر دیتی۔ آخوند کو مختصر کھانسی آئی اور وہ دوبارہ گہری خاموشی میں ڈوب گئے۔
ایک بار پھر اس کم نظیر مجلس میں حیرت نے اپنے سائے کی سنگینی میں اضافہ کیا۔ آخوند سنبھلے، کہا خدا سید علی شوستری کی درجات میں اضافہ کرے۔ معرفت النفس کا طریقہ انہوں نے ملا قلی جولا سے حاصل کیا اور اسے وسعت دی۔ انہوں نے شیخ مرتضیٰ انصاری کی روح میں اپنے احکام سے آگ بھڑکائی اور مجھے بھی عشق کی غارت گری سے بے نصیب نہیں رہنے دیا۔ میں نے بھی اللہ کے ارادہ و مشیت سے اپنے شاگردوں میں ان کی وسعت کے مطابق منتقل کیا۔ ان میں سے جو بھی راہ کا پابند رہا توحیدی ادراکات کے آسمانوں تک رسائی پائے گا، لیکن اس رستے اور طریقت کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ فقہ اہل بیت علیہم السلام اور شریعت کے تعبد پر قائم رہے۔ اس عالم کے غیب میں سالک اللہ کی پرواز کی پر فکر و ذکر ہے۔ فکر وہی معرفت النفس کا طریق ہے اور ذکر شریعت اور اس کی پابندی اور ذکر لفظی اور قلبی کے تمام درجات تک پہنچنے سے عبارت ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ آخوند چاہتے ہیں کہ دوبارہ اپنی تربیتی مکتب کے اہم نکات گنوائیں اور زیادہ اہم نکات کی تاکید کریں۔ انہوں نے اپنے زیر بین نگاہیں ہم پہ ڈالی، ایک بار پھر اپنا سر جھکایا۔ مرزا نے اپنے مخصوص آرام اور سکون کے ساتھ کہا، جناب آخوند۔ ملا حسین نقلی نے جواب نہیں دیا اور اسی طرح خاموش رہے۔ مرزا بھی چپ ہو گئے، پیچھے بیٹھ گئے، منتظر رہے۔ وہ آخوند کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے۔ آخوند نے سر اٹھایا، مرزا سے کہا، شیخ جواد، تمہیں یاد ہے جب شروع میں تم ہماری مجلس میں آئے تھے اس وقت کیا ہوا تھا؟ مرزا نے شرمندگی سے کہا، جی ہاں جناب آخوند، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ آخوند نے ایک پھیکی سی ہنسی کے بعد کہا کہ تم اپنی ذات میں دبدبے کے مالک تھے، تبریز کے ملوک میں تمہارا شمار ہوتا تھا، مجتہد تھے اور مریدوں والے تھے۔ تم آئے تھے اور چاہتے تھے کہ میں تمہاری تائید کروں، لیکن کیا کسی ایسے کی تائید کی جا سکتی ہے جس میں ابھی تک میں پائی جاتی ہو؟ مرزا نے اپنا سر جھکا لیا، تفکر میں ڈوب گئے۔ آخوند نے اپنی بات جاری رکھی، میں نے یہ ضروری سمجھا کہ تمہارے مجتہد، مالدار اور اہل فضل و کمال ہونے کے باوجود تمہیں حکم دوں کہ میرے لیے قلیاں آمادہ کرو تاکہ اپنے لیے جو خوش خیالی بنا رکھی ہے وہ تمہارے وجود میں ٹوٹ جائے۔ مرزا فہم اور تائید میں اپنا سر اثبات میں ہلا رہے تھے۔ میں کیا کرتا، ہر شخص ایک بت رکھتا ہے، کوئی ہو جو اسے توڑ ڈالے۔ اگر یہ بت نہ ٹوٹے تو جو بھی ذکر ادا کرو، جو عبادت بھی انجام دو، اس کے نتیجے میں یہ بت اور یہ میں متورم تر ہوتا جاتا ہے۔ انسانوں کا خیال ان کی حقیقت پر تسلط رکھتا ہے۔ حقیقی سیر کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سالک کو خیال کی سلطنت سے باہر نکال دیا جائے۔ لہٰذا میں نے نہ چاہتے ہوئے تمہیں توڑ ڈالا اور تم بھی ٹوٹ گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، لیکن پھر بھی تم میں کا کچھ اثر باقی تھا۔ اس کے بعد ایک عرصے تک کام میں مصروف رہے، اپنی کھدائی میں مشغول تھے۔ تم نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا، لیکن تمہارے وجود پر نا امیدی چھا جایا کرتی تھی۔ میں پہلے سے تمہارے نام، لقب اور تمام شناخت سے واقف تھا۔ 2 سال ہو گئے کہ تم آتے چلے جاتے، اپنے نفس سے لڑتے جھگڑتے، مجاہدہ کرتے، پریشان تھے، اہل سلوک کی پریشانیاں اپنے دل میں پال رکھی تھیں، غم معشوق رکھتے تھے اور فراق کے دکھ میں مبتلا تھے۔ ان سب کے علاوہ اپنی روح پر پڑنے والے میری سخت گیری کے سنگین ہتھوڑوں کو بادل و جاں خرید لیا کرتے تھے۔ 2 سال بعد تم آئے، شکایت میں زبان کھولی اور کہا، آقا میں جو بھی کر لوں کہیں نہیں پہنچ سکتا، میرے لیے فتح باب نہیں ہے۔ اگرچہ میں تمہیں اس طرح پہچانتا تھا تو تم سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تم مزید ٹوٹ گئے، تمہارے وجود کے ٹکڑے آپس میں گڈمڈ ہو گئے اور بدن لرزہ طاری ہو گیا۔ تم نے خود سے کہا، 2 سال ہو گئے میں آخوند کے پاس آمد و رفت رکھے ہوئے ہوں، لیکن وہ مجھ پر اتنی سی بھی توجہ نہیں رکھتے کہ میرا نام جانے۔ مرزا کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ انہوں نے تائید میں اپنا سر جھکایا، کہا، جی ہاں جناب آخوند، ایسا ہی ہے۔ آخوند نے مرزا کے سینے پر نظریں جمائیں جیسے اپنی وجود کی سلطنت میں مکتوب ان کی سرنوشت کو پڑھ رہے ہوں۔ ان سے کہا، تم نے 14 سال صبر کیا،
کوشش کی، خود کو اپنی باقی ماندہ انانیت کو توڑا ڈالا۔ اب بھی تمہاری مجاہدت کی راہ جاری ہے، لیکن جان لو۔ اب یہاں آخوند نے کچھ توقف کیا، جیسے اپنے ایک ایک جملے کو احتیاط سے منتخب کر رہے ہوں۔ کیا بولے؟ جان لو کہ طریق معرفت النفس اور اس کے تقاضوں کے بارے میں تمہارے ہاتھوں ایسی کتابیں تاریخ کے صفحات پر لکھی جائیں گی جو کہ عرفان پر تاریخ کی یادگار ترین کتاب قرار پائیں گی۔ ایک دن آئے گا جب اس طریق کے اساتذہ کبریت احمر کی مانند نایاب ہوں گے اور دنیا بھر کے گوشہ اور کنارے کے لوگ تمہاری کتابیں پڑھیں گے۔ تمہارے قلم کے ذریعے ان پر وصال کے دریچے کھولے جائیں گے۔ تم جو مجاہدہ نفس میں صبر اور شکیبائی سے کام لوگے، ذکر کی پابندی کرو گے، عوام نفس میں فکر کو ترک نہیں کرو گے، تو یہ ان سب کے ثمرات میں سے ایک ثمر ہوگا۔ مرزا سراپا گوش تھے۔ آخوند ان کے کلام کے روب نے بولنے کی جرأت ان سے سلب کر لی تھی۔ پھر آخوند میری جانب متوجہ ہوئے، کہا، اور تم شیخ محمد، جیسا کہ میں نے پہلے سید و مرزا کے سامنے کہا، تمہیں اپنی سلوکی امور میں اپنا وصی بناتا ہوں، جنہیں بیان کرنے کی مجال نہیں، لیکن سالکوں کی سیر اور سلوکی معاملات اور دستورات کی تکمیل میں انہیں تمہاری جانب ارجاع دیتا ہوں۔ بزرگ شاگرد تمہارے ہاتھوں تربیت پائیں گے۔ تمام اسلامی ممالک سے اس راہ کے شوقین تمہیں خطوط لکھیں گے، تم سے رہنمائی کے طالب ہوں گے۔ میں نے تنہائی میں جس اصول کے بارے میں تمہیں تفصیل سے بتایا ہے، اس کی بنیاد پر عوالم توحیدی اور مراتب نفس کے ادراکات کی جانب سالکوں کی رہنمائی کرو۔ شاگردوں کی باطنی سیر میری روح تمہارے ساتھ اور تمہاری مددگار ہوگی۔ واقعی یہ ایک بہت سنگین بوجھ تھا، وہ بھی ایک ایسے شہر میں جہاں ہجروں کے ہر زاویے میں کوئی نہ کوئی فقیہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند تہذیب نفس اور پرہیزگاری میں مصروف تھا، لیکن استاد کا حکم واجب اطاعت تھا اور مجھے توکل کے ساتھ اس بوجھ کو اٹھانا تھا۔ آخوند نے دوبارہ عمیق سکوت اختیار کیا اور سید احمد کو غور سے دیکھنے لگے۔ اپنا سر پھر جھکایا، کافی دیر تک گہرے خلیے میں رہے۔ ان کی وہ حالت کہ جس کے بارے میں ابتدائی سیر طے کرنے والے تمام شاگرد متوجہ تھے۔ عراقی اور عرب شاگرد آخوند کی اس قوت کو رعایا کہتے تھے اور ان کی فارسی زبان شاگرد اس حالت کو احاطہ سے تعبیر دیتے تھے۔ ایک حیرت انگیز قوت جس کی بنا پر ہستی کا عارف ارادہ کرے اور وہ اس کے اختیار میں ہو، چاہے اسے دیکھنا چاہے، چاہے بلائے، چاہے تو سنے یا تصرف کرے۔ شاگرد اس دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، اس کی بینش کی شفاف اور کاٹ تار شمشیر تلے ہوگا۔ میں بھولا نہیں ہوں، ایک بار درس کے دوران اچانک آخوند کی حالت بدل گئی۔ انہوں نے بغیر کسی تمہید کے 3 بار کہا، شاباش سید محمد سعید، شاباش سید محمد سعید۔ میں اور سارے شاگرد اس بات پہ بہت تعجب ہوئے۔ شاگردوں نے ایک دوسرے کی جانب حیرت سے اور تعجب سے دیکھا، وہ ان کی اس بات کی حکمت تلاش کر رہے تھے۔ بہرحال اس دن کی تاریخ اور وقت اپنے پاس محفوظ کر لیا، یہاں تک کہ محمد سعید جنوبی سفر سے واپس آئے۔ سید محمد سعید کی سفر سے واپسی پر اس سے مذکورہ دن اور وقت کے بارے میں پوچھا گیا تو سید سعید نے توقف کیا اور نہایت تعجب کے ساتھ انہیں جواب دیا کہ اس دن اور اس وقت کربلا سے کوفہ واپس جاتے ہوئے نہر میں ایک کشتی میں سوار تھا۔ کشتی میں ایک عرب شخص نے اپنا سر میرے کندھے پر ٹکایا ہوا تھا اور تھکن کے مارے اسے نیند آ گئی۔ وہ خراٹے لے رہا تھا، اس کی رال بہہ کر مجھ پر آ رہی تھی۔ میں چاہتا تھا اس کے سر کے نیچے سے نکل آؤں، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ میں نے سوچا اس شخص کو سونے دوں۔ میں نے اس تکلیف دہ صورت کو کوفے تک برداشت کیا۔ سب شاگرد آخوند کی نہر کے بیچ اپنے شاگرد کے احوال سے باخبری پر حیران رہ گئے۔ ہم سب یہ جانتے تھے کہ ہمارا ملک و ملکوت انگوٹھی کی مانند آخوند کی مٹھی میں ہے۔ مجلس کی خاموشی طویل ہو گئی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ آخوند میرے قدیم ساتھی سید احمد کے بارے میں کچھ کہیں۔ یہ خیال جیسے ہی میرے ذہن سے گزرا، آخوند نے اپنا چہرہ میری جانب موڑا اور کہا، شیخ محمد، سید احمد کے بارے میں بھی مجھے بات کرنی ہے، پریشان نہ ہوں۔
اب ہمارے لیے ایک عام سی بات تھی، جب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، لمحے بھر کے لیے فکر میں مشغول ہو گئے ہوں، کوئی خیال آ جائے کہ اچانک اپنے وجود کی گہرائی سے آخوند کی آواز سنیں کہ اس خیال کو چھوڑ دو، یہاں تو ہم حضور جسمانی کے ساتھ موجود تھے۔ تعجب کیوں ہوتا؟ آخوند نے اپنی نافذ نگاہوں سے سید احمد کو دیکھا، کہا سید خود میں مشغول رہو، ایک وقت آئے گا جب نجف میں تم اس طریق کے یگانہ استاد ہوگے۔ آخوند نے مجھے دیکھا، پھر دوبارہ سید احمد کی جانب رخ کر کے بولا، لیکن یہ واقعہ شیخ محمد بہاری کے چلے جانے کے بعد ہوگا۔ اب ہم آخوند کی باتیں سمجھنے لگے تھے۔ ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ میں سید احمد سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میں خدا کی رضا پر راضی تھا۔ مکتب نجف نے مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھا دی تھی۔ آخوند کی بات گویا ابھی تمام نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے سید احمد پر متمرکز رہتے ہوئے کہا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت حق جل وعلا کے عشق اور محبت میں اس قدر گریہ کیا کہ وہ نابینا ہو گئے۔ خدا نے انہیں دوبارہ بینا کیا، وہ پھر اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے۔ ایک مرتبہ پھر خدا نے انہیں بینائی دی، تیسری بار بھی وہ عشق الہی میں روتے روتے نابینا ہو گئے، اور تیسری بار بھی خدا کی جانب سے انہیں بینائی ملی۔ چوتھی بار خدا نے انہیں وحی کی، اے شعیب تم کب تک یہ حالت جاری رکھو گے؟ اگر تمہارا رونا دوزخ کی آگ کے خوف سے ہے تو وہ میں نے تم پر حرام کی ہے، اگر بہشت کے شوق میں ہے تو وہ میں نے تمہارے لیے مباح قرار دی ہے۔ حضرت شعیب نے عرض کی، اے میرے خدا، اے میرے آقا، تو جانتا ہے کہ میں نہ آتش دوزخ کے خوف سے روتا ہوں، نہ تیری بہشت کے شوق میں گریہ کرتا ہوں، بلکہ تیری محبت اور تیرے عشق نے میرے قلب اور چین کو بے قرار کر دیا ہے جب تک تجھے نہ دیکھ لوں۔ اخوند نے کچھ توقف کیا اور کہا، خدا نے شعیب کے جواب میں فرمایا، اب جبکہ تمہاری یہ حالت ہے، بہت جلد میں اپنے ہم سخن موسیٰ علیہ السلام کو تمہارا خدمت گزار بناؤں گا۔ سید احمد نے سر جھکا لیا۔ مرزا بھی اپنی نظریں آخوند کی نظروں سے ہٹا نہیں رہے تھے، اور میں حیران تھا کہ اس بات سے آخوند کا مقصد کیا ہے۔ آخوند نے کہا، سید احمد تم اپنی مجاہدت جاری رکھو، سحرگاہ میں اپنے طویل اشکوں کو ترک نہ کرو، طویل سجدوں اور معرفت النفس کے بارے میں وقت اور ناوقت کے تفکر کو جاری رکھو کہ خداوند چند سال بعد ایک طالب علم کو تمہارا شاگرد بنائے گا جو کہ خود سے پہلے اور بعد کی تمام طرق عرفانی کی شاہراہ ہے، وہ پربرکت، کم نظیر جامعیت کا حامل ہے۔ سید احمد تعجب سے آخوند کی جانب دیکھ رہے تھے، بہت غور سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ آخوند کہہ رہے تھے، اس شخص کا نام سید علی ہے، وہ تبریز سے ہے، وہ ایسے شاگردوں کی تربیت کرے گا، ان میں سے ہر ایک کے دنیائے عرفان میں آگ لگا دے گا۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک سید جواسی ہے جو قرآن کی تفسیر لکھے گا، جو کہ تاریخ تشیع میں بے مثال ہے۔ ایسے فقیہ کی تربیت ہوگی جو معنوی لحاظ سے اپنے زمانے کا ثروت مند ترین شخص ہوگا۔ لوہار پرورش پائے گا جو سندان پر لوہا کوٹنے کے ساتھ حق تعالیٰ میں محو اور فنا ہے۔ بہت سے دوسرے جن میں سے ہر ایک کی حقیقت کی چوٹیوں پر فتح کے جھنڈے نصب کریں گے۔ تم خود کو اس روز کے لیے آمادہ کرو۔ سید احمد اور البتہ اس سے پہلے وہ کچھ عرصے دوسرے اولیاؤں کی خدمت کرے گا۔ پہلا درویش ہے متقی نجف میں، اور دوسرا کشمیر سے ایک کامل اور ریاضت کش مرد۔ آخوند نے مختصر توقع کے بعد مزید کہا کہ شیخ محمد بھی اس راستے میں تمہاری مدد کریں گے، لیکن تم سے پہلے ہمدان واپس چلے جائیں گے۔ معرفت النفس کے حوالے سے اس جوان کے زیادہ تربیتی امور تمہارے ذمے ہیں۔ وہ مجلس ایک کم نظیر بلکہ بے نظیر مجلس تھی۔ آخوند نے دوبارہ ہم سب کو باری باری دیکھا، آخر میں کہا، میں فدا ہوں ان قلوب پر جن میں نور الہی تاباں اور ان کی جلالت و مرتبہ لامحدود ہے، جنہوں نے خود کو عالم سے منقطع کر کے عالم انوار سے جوڑ لیا ہے۔ انہوں نے ایک خاموشی اختیار کی، ہمیں حیرتوں کے بے کرا سمندر میں اپنی تلخ دردناک جدائی پر آمادہ ہونے کے قال لیے هذا فراق بيني وبينك جس آیت کی تلاوت کا شرف آپ کو ملا ہے،
یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 78 ہے کہ بندہ صالح نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا موقع ہے۔ اس باب میں رخشندہ سادات کہتی ہیں کہ ہمیں سلطان نجف کا مہمان بنے 49 روز ہو چکے تھے۔ سید علی نے شارع رسول کے قریب ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا۔ ہماری 3 چھوٹی بیٹیاں تھیں جن میں سے ہر ایک کے اپنے ڈھنگ تھے، وہ مجھے مشغول رکھتی تھیں، رقیہ، فاطمہ اور زینب۔ زینب 7 سال کی تھیں، فاطمہ 4 اور رقیہ 2.5 سال کی۔ جب ہم تبریز میں تھے تو جاننے والوں میں آمد و رفت رہتی اور بچے بھی باہر کچھ گھوم پھر لیتے، لیکن نجف کے اس مختصر کمرے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ سید علی سے کہوں کہ ہمارے نجف میں رکنے یا نہ رکنے کا فیصلہ ہو جائے تاکہ اس سے بڑا گھر کرائے پر لے لیں، لیکن میں نے خود یہ عہد کر رکھا تھا کہ سب کچھ مولا کے حوالے کر دوں اور اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کروں۔ ہم جن تبریزی تاجروں کے قافلے کے ساتھ آئے تھے وہ تبریز کے لیے روانہ ہو چکے، لیکن ہم نجف میں ٹھہر چکے تھے۔ سید نے اپنے والد کو ایک خط لکھا، ان سے اجازت چاہی کہ چند ماہ مزید رک جائیں تاکہ مولا کے محضر اور حوضہ نجف کے دروس سے استفادہ کر سکیں۔ خط کا جواب موصول ہونے کا ہم منتظر تھے۔ سید علی تبریز کی نسبت ان دنوں بہت افسردہ غمگین رہا کرتے۔ کئی سال ایک چھت تلے زندگی گزارنے کے بعد، ان کا پرسکون عمیق صبور چہرہ دیکھنے کے بعد اب انہیں دکھی دیکھنا تکلیف دہ تھا۔ خوش استعداد چچا زاد بھائی جو کہ مہربان اور خیال رکھنے والے تھے، تبریز میں میرا رشتہ لینے آئے تھے۔ اب ان کا حال بدل چکا تھا۔ جب ہم نجف پہنچے تو میں نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے کہا، یا علی، آپ خود جانتے ہیں کہ میرے پاس تبریز میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میں تبریز کے اطراف میں واقع قصبے اور بہت سے دیہاتوں کی زمین کی مالک تھی، لیکن میں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور علم اور سید علی کے عالم ہونے کی راہ میں چاہتی ہوں کہ ان کی ساتھی اور مددگار رہوں۔ میں یہ سمجھ چکی تھی کہ زندگی گزرنے والی ہے اور لوگ ایک دن اس دنیا کا اسٹیج ترک کر کے چلے جائیں گے۔ اگر خداوند نے مجھ سے یہ چاہا کہ میں اپنی زندگی سنواروں، بچے اور شوہر کے ضبط روابط کی دیکھ بھال کروں تو میں جان اور دل سے قبول کرنے کو تیار تھی۔ میں اس کی رضا کے سوا اور کیا چاہتی ہوں؟ اگر میرے لیے مال و دولت کی اہمیت ہوتی تو میں ایک دینی طالب علم سے شادی نہیں کرتی۔ پہلے دن سے امکان موجود تھا کہ وہ ایسا راستہ میرے سامنے رکھیں گے جس پر میں اپنے خاندان اور دولت سے بہت دور ہو جاؤں گی۔ کیا امیر المومنین علی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ عورت کا جہاد اس کی شوہرداری کے حسن میں ہے؟ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو سوچتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عورت کا جہاد خانہ داری، شوہرداری میں خلاصہ ہو جائے۔ مرد میں عورت کی نسبتاً ایسی کون سی فضیلت ہے کہ وہ اجتماعی شان کا حامل ہے؟ عورت گھر پر رہے، بچے کا لنگوٹ، صبح دوپہر شام کھانے کے برتن دھوئے، دہکتے میں تنور روٹیاں پکائے، لیکن جب سید علی میرے کزن میرے رشتے کے لیے آئے اور میں ان کی بیوی بنی تو اس بات کی حکمت مجھے سمجھ میں آئی۔ زن و مرد جب ازدواج کر کے اور ایک گھر میں آ جائیں تو وہ ہم دل اور ایک دوسرے کا جوڑا ہوتے ہیں۔ پہلے وہ انفرادی حیثیت کے حامل تھے جس میں سے ہر ایک کی مخصوص قابلیت اور استعداد تھی اور وہ اپنا رزق رکھتے تھے جنہیں فعال کرنے کے لیے دوسری موج کی ضرورت تھی۔ گھر اور اندر کے باہر کی تمام توفیقات کو میں نے ایک حقیقت پایا۔ مرد جو کام کرتا ہے وہی ہے جو عورت کرتی ہے، اور عورت جو کام کرتی ہے وہی ہے جو مرد انجام دیتا ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ ہیں کیونکہ ایک دوسرے کا جوڑا ہے۔ جب میں نے ایسے سوچا تو پرسکون ہو گئی، رقابت سے ہاتھ اٹھایا اور سمجھ گئی کہ ان میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ سید علی کے لیے جہاں تک ممکن ہوتا اور ان کی کوئی مشغولیت نہ ہوتی تو وہ گھر کے کاموں میں میری مدد کرتے تھے، لیکن ایسا تبریز میں زیادہ تھا۔ ان دنوں سید علی افسردہ اور خود میں کھوئے رہتے۔ میں سمجھتی تھی کہ جب وہ نجف پہنچیں گے تو پرسکون ہو جائیں گے، لیکن معلوم ہوا کہ عشق کا ماجرا کوئی اور ہی چیز ہے۔ جب تک عاشق کے تمام وجود کو خود میں جلا نہ ڈالے اسے چھوڑتا نہیں۔ سید نے مجھے بتایا ان کی ملاقات ایک بوڑھے درویش سے ہوئی جس نے ان سے کہا خود کو صاحب ولایت کے حوالے کر دے۔ ان کے قلب کو درد سے بھر دینے والی سنگینی کے ساتھ انہوں نے کہا اس کی توانائی وہ خود میں نہیں پاتے، وہ فکر،
وہ عطش، وہ شوق انہیں چھوڑنے پر آمادہ نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ سنا ہے ایک بزرگ عالم ملا حسین قلی حمدانی اس شہر میں ہیں جو صاحب نفس ہیں۔ وہ ان کے پاس جانا چاہتے تھے، لیکن جس دن یہ بات کہی اس قافلے اور تاجروں کے معاملات میں الجھ گئے جو اتباط سے تبریز جانا چاہتے تھے۔ میں ان کے لیے خوش تھی کہ چلو کوئی تو ان کو ایسا ملا شاید ان کی مدد کر سکے، گویا سید علی خوش ہوتے جیسے مجھے دنیا مل جاتی۔ میں بھی اس دوران بچوں میں مشغول ہو گئی۔ کافی دن گزر گئے، حرم اور زیارت کے لیے بھی نہیں جا سکی۔ میرا دل بےتاب تھا، زیارت کے لیے پر تول رہا تھا۔ میں نے سید علی سے چاہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ انہوں نے مجھ سے کل کا وعدہ کیا۔ رات سے صبح کی صبح اول وقت سید علی نے کہا کہ بچوں کو آمادہ کریں تاکہ ہم زیارت پہ جائیں۔ میں بہت خوش تھی۔ نجف میرے لیے والد کا گھر تھا۔ میں اپنے جد کی زیارت کو جا رہی تھی۔ عراقیوں کے بقول ریوگی یعنی ناشتہ کھایا اور اپنے چھوٹے سے گھر سے باہر نکلے جو کہ بازار حویش اور مسجد شیخ انصاری کے قریب واقع تھا۔ پہلے گھر سے نکلنے کا کم ہی موقع ملا۔ ہمارے محلے کی گلیاں تنگ تھیں۔ یہ راستہ بائیں جانب سے بازار حویش پر ختم ہوتا اور دائیں جانب سے کچھ چل کر شارع رسول تک پہنچتا۔ علی رقیہ کو گود میں اٹھائے، فاطمہ کو انگلی تھامے اور انہوں نے مجھ سے کہا بسم اللہ رخشندہ خانم، زیارت کے لیے چلے۔ میں بہت خوش تھی۔ نقاب اپنے چہرے پہ درست کیا، زینب کا ہاتھ تھاما اور سید علی کے میں پیچھے چل پڑی ان تنگ کوچوں میں جو شارع رسول تک جاتے ہیں۔ شہر کے در و دیوار سے واضح تھا کہ نجف کے رہنے والے سختی میں زندگی بسر کرتے تھے۔ گھروں کے زیادہ تر چوبی ستون مخدوش اور فرسودہ تھے۔ نجف کی گرمی نے لکڑی کے ایوانوں میں جھول ڈال دیا تھا۔ میں نے سوچا یہ شہر تمام عالم کا مرکز حیات ہے، یہ اس قدر خشک کیوں ہے؟ سید آگے چل رہے تھے، میں خاکی اور تنگ کوچوں کے درمیان ان کے پیچھے۔ آخر کار ہم شارع رسول پہنچے۔ جب ہم کوچے سے باہر نکلے تو بائیں جانب مولا علی کا حرم تھا۔ میری نظریں اس کے نورانی گنبد پر پڑیں۔ بے اختیار اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین یا قائد الفخر المحجلین۔ سید نے اپنے ہاتھ سینے پہ رکھا اور زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں قربان آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ مجھے رونا آیا، ان کے پیچھے چلنے لگی۔ شارع رسول کے دونوں اطراف احرام کے باب قبلہ پر ختم ہوتی ہی وہاں دکانیں تھیں۔ زمین پر بھی خانچہ فروشوں کی بہت بڑی تعداد، سبزی پھل سے لے کر پنیر، محل، دودھ، دہی۔ ایرانیوں نے نجف میں اس قدر اپنی جڑیں پھیلا لی تھی کہ بیچنے والے ایک جملہ عربی میں کہتے اور دوسرا فارسی میں۔ ان میں بعض تو ایرانی ہی تھے جنہوں نے نجف میں رہائش اختیار کی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ رقیہ، فاطمہ، زینب تو بہت خوش تھیں باہر آنے کی وجہ سے، اس لیے میں بھی ان کی نظروں میں حرم میں جاذبیت رکھ رہی تھی۔ حرم کے ساتھ گلدستوں میں کس قدر عظمت تھی۔ نجف ایک عجیب شہر تھا۔ اس میں ایک شب سونے کا ثواب 700 سال عبادت اور اس کے حرم میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 2 لاکھ رکعت نمازیں پڑھنے کے برابر تھا۔ اس شہر عجائب کی عجیب بات تھی۔ میں امیر المومنین کی بارگاہ میں ایک شعر زیر لب تکرار کر رہی تھی۔ ہم باب قبلہ کے داخلی دروازے سے نزدیک ہوئے۔ سید علی نے رقیہ کو مجھے دیا اور خاک پر گر کر دروازے کی چوکھٹ کو چوما۔ فاطمہ بھی اپنے والد کی طرح خم ہوئی۔ اس نے اپنا رخ سید علی کی جانب کیا ہوا تھا اور انہیں دیکھ رہی تھی۔ سید علی اٹھے اور اشارہ کیا چلیں۔ میں نے داخلی دروازے کو پورے ذوق سے چوما۔ دیکھا سید علی ایک مقبرے کے پاس کھڑے ہیں جس کے سامنے لکڑی کی جالیاں ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے مولا علی کو دوبارہ سلام کیا۔ اپنی آنکھوں کو جنہوں نے طلائی اور نادار کو دیکھ لیا تھا سید کی جانب پھیر لیں۔ لگتا تھا وہ تہہ دل سے اس قبر کے صاحب سے باتیں کر رہے ہیں۔ ان سے نزدیک ہوئی، پوچھا سید علی یہ کن کا مزار ہے؟ انہوں نے گھوم کر اور مسکرا کر کہا شیخ انصاری کا مزار ہے، یہ سید علی شوستری کا مقبرہ ہے۔ ایک اور طرف اشارہ کر کے بتایا۔ میں انہیں نہیں پہچانتی تھی اور یہی جانتی تھی کہ یقیناً کوئی جلیل القدر انسان ہوں گے جن کا سید اتنا احترام سے ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے ان کے لیے فاتح خوانی کی اور اپنی حاجت پیش کی۔ سید نے ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا، آہستہ آہستہ ایوان طلع کی جانب بڑھے۔ اطراف میں دیکھا، صحن حرم کے چاروں اطراف دالان تھے جس میں طلباء مباحثہ کر رہے تھے، لوگ بیٹھے زیارت پڑھ رہے تھے۔
ہمیں وہاں 1 گھنٹہ گزر گیا اور ہماری زیارت تمام ہوئی۔ الٹے قدموں سے ہم چوبی زری سے دور ہوئے، ایوان طلا سے باہر آئے۔ بچیاں دوڑ رہی تھیں، کھیل میں مصروف تھیں۔ ابھی ظہر میں 2 گھنٹے باقی تھے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، سید علی کا حال بھی ٹھیک تھا۔ اچانک حرم کے گلدستوں اور اذان کی جگہوں سے یہ اعلان شروع ہوا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، قال امیر المؤمنین علی علیہ السلام، اذا مات العالم طلب فی السلام۔ میں نے جب اس ساری عربی کو غور سے سنا، اس اعلان میں ایک جانا پہچانا نام سنائی دیا: ملا حسین قلی ہمدانی۔ میں نے دیکھا سید اپنی جگہ پر منجمد ہو گئے، انہوں نے سر جھکایا۔ بچیاں بھی متوجہ ہوئیں۔ دوبارہ ان کے بابا کی جان کو طوفان غم نے گھیر لیا تھا۔ میں آگے گئی، نقاب کے نیچے سے دیکھنے کی کوشش کی۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی صورت حرم کی سمت کی، مظلومانہ نگاہوں سے آہ کھینچی۔ اب مجھے یاد آیا کہ ملا حسین نقلی ہمدانی وہ وہی عالم دین ہیں جن کے پاس اپنے امور میں مشوروں کے لیے سید علی کو جانا تھا۔ طویل خاموشی، ڈھیر سارے آنسو بہانے کے بعد وہ اٹھے، باب قبلہ کی سمت چل پڑے، سیدھی لکڑی سے اپنے جالیوں تک گئے جہاں شیخ انصاری مدفون ہیں۔ اگر میں غلطی پر نہ ہوں تو سید علی شوستری کے مقبرے کے پاس کھڑے ہوئے اور بہت دیر تک توقف کی۔ میں سمجھ گئی میرے اندازے سے زیادہ ٹوٹ چکے ہیں۔ میں ان کی طرف گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہوں۔ میں نے پوچھا: سید، یہ عالم جن کی وفات کا اعلان، یہ وہی ہیں جن کے پاس آپ جانا چاہتے تھے؟ انہوں نے مجھے دیکھا، رقیہ کو اپنی گود میں دوسری جانب منتقل کرتے ہوئے لرزتی اور دکھ بھری آواز میں کہا: خدا ان پر رحمت فرمائے، تم نہیں جانتی کہ مجھے ان سے ملنے اور مشورے کرنے کا کس قدر شوق تھا۔ میں نے دیکھا کہ ابر بہار کی طرح آنسو ان کے چہرے سے بہہ رہے ہیں۔ ہم نے گلدستہ اذان سے ان کی وفات کی خبر کئی مرتبہ سنی۔ میرے دل میں خیال آیا، سید سے کہا: میں جانتی ہوں آپ دکھی ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، دعا کرتی ہوں کہ خدا ہم دونوں کے جہد کے صدقے تمہارے سامنے راستے قرار دے تاکہ تم جہاں چاہتے ہو وہاں پہنچ سکو۔ جب میں نے یہ کہا تو آنسو بھرے چہرے کے ساتھ گنبد پہ نظر ڈالی، کہا: میں تمہارا شکر گزار ہوں رخشندہ، مجھے چاہیے کہ اس بوڑھے شخص کی بات گرہ میں باندھ لوں اور کوشش کروں کہ خود کو میں مولا کے حوالے کر دوں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ شاید کم ہی صحیح انہیں تسلی دینے میں کامیاب رہی۔ میں نے اپنا چہرہ گنبد کی طرف موڑا اور مولا علی سے درخواست کی: سید علی جو چاہتے ہیں اسے ان کی روزی قرار دے۔ چند لمحوں بعد ہم اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ سید علی ہمارے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں چلے گئے اور میں نے عجلت میں اشکنا، جو کہ شوربے کی مانند ایک غذا ہوتی ہے جس میں عام طور پر روٹی توڑ کر ڈال دیتے ہیں، وہ چولہے پہ چڑھا دی۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، میں نے نماز پڑھی، سید کا انتظار کیا، لیکن میں جانتی تھی وہ آج باہر نہیں آئیں گے۔ ان کے پاس گئی، دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے سجدے میں نے کچھ صبر کیا، دوبارہ ان کے پاس گئی، لیکن وہ اب بھی سجدے میں تھے اور آہستہ آہستہ رو رہے تھے۔ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے باہر آ گئی۔ 2-3 مرتبہ جا کر دیکھا وہ سجدے میں اور گریے کو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک وہ سجدے میں روتے رہے۔ جب میں نے دیکھا ان کی مناجات کی آواز آنا بند ہو گئی ہے، دروازے پر دستک دی، اندر گئی۔ ایک خاص روب کے عالم میں جائے نماز پر بیٹھے، جس بڑی سی سجدگاہ پر سجدہ کرتے تھے اس قدر گیلی کہ اس کے کنارے نرم پڑ گئے تھے۔ ان کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی، ایک خاص نور تھا، لیکن ابھی بھی دکھی تھے۔ میں نے کہا: میرے عزیز، میں نے اشکنا بنایا ہے، لڑکیاں نہیں کھا رہی، کہہ رہی ہیں بابا آ جائیں۔ انہوں نے کہا: میں ابھی آتا ہوں۔ چند لقموں سے زیادہ نہیں کھایا۔ حیرت بھی ہوئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، لیکن یہ بات میں سمجھ چکی تھی کہ جب وہ خود میں ڈوب جائیں تو انہیں مہلت دی جائے، وہ خود سے اپنا مسئلہ حل کریں گے۔ جس حال میں غوطہ ور ہیں اس سے نکل آئیں۔ اس مرتبہ پہلے سے زیادہ وقت لگا، ان کے غمگین ہونے میں بچیوں پر بہت اثر ہوا۔ میں نے چولہے پر چائے دم کی، شاید چائے پینے کے بہانے انہیں کچھ دلداری دے سکوں۔ اچانک دیکھا کہ کوئی دستک دے رہا ہے۔ خدایا، اس وقت کون ہے؟ اس شہر میں تو کوئی ہمارا جان پہچان کا نہیں ہے، وہ بھی عصر کے بعد غروب سے نزدیک۔ سید علی تیزی سے اٹھے، گھر کے باہر لکڑی سے بنے دروازے کی طرف گئے۔ چند لمحوں بعد ہی میں نے دیکھا کہ وہ اندر آئے، ان کے چہرے سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔
کہا رخشندہ سادات، کیا تم بچیوں کے ساتھ کچھ دیر کمرے میں جا سکتی ہو؟ میرے مہمان آئے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ہمارا کوئی نہیں ہم سے ملنے آتا۔ تبریزیوں کا کاروان بھی روانہ ہو چکا ہے۔ پھر میں نے تجسس سے پوچھا، کون ہے بھلا مہمان؟ تو ہنسے، کہا تم خود دیکھ لو گی۔ میں تعجب کے ساتھ تیزی سے بچوں کو اٹھایا، کمرے میں گئی، کمرے کے دروازے میں جھری رہنے دی تاکہ سید کے مہمانوں کو دیکھ سکوں۔ سید علی گھر کے بیرونی حصے میں گئے۔ چند لمحوں کے بعد ایک بوڑھے شخص کی آواز آئی، یا اللہ اہل خانہ۔ سید علی نے کہا تشریف لائیے، بچے کمرے میں ہیں۔ ان کی آواز نزدیک ہوتی گئی، وہ یا اللہ کہتے ہوئے گھر کے اندر آئے۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے انہیں دیکھا۔ بوڑھے شخص تھے، لمبی سی داڑھی، مکمل سفید بال، گردن کی پشت پر ان کا بال بھی بالوں کے ہم رنگ تھا، ان کا لباس بھی بالوں کے ہم رنگ تھا، اور انہوں نے اپنی کمر کے گرد ایک سیاہ شال باندھی ہوئی تھی۔ سید علی نے انہیں بیٹھنے کی جگہ تک لے کر دی جس پر بدرنگا قالین پڑا ہوا تھا۔ کہا تشریف لائیے، بہت خوش آمدید۔ بوڑھے شخص نے کہ جن کا چہرہ بہت نورانی تھا زمین پر موجود تکیے سے ٹیک لگائی، کہا بہت شکریہ آقا سید علی، ہم نے آپ کو تکلیف دی۔ سید علی جن کے سر پر ٹوپی تھی انہوں نے امامہ اپنے سر پر رکھا، کہا آپ باعث رحمت ہیں، آپ سے بڑھ کر اور کون اس وقت ہمارا مہمان ہو سکتا ہے، ہمارا گھر آپ کو کیسے ملا؟ درویش ملیح انداز میں مسکرائے، کہا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، معلوم تھا کہ آپ کہاں ہیں۔ سید علی دو زانو ہو کر بیٹھے اور اپنا سر جھکا لیا اور مسکرائے، کچھ نہ بولے۔ درویش نے سید علی پہ نظر ڈالی اور کہا خدا اگر اپنی حکمت سے کوئی در بند کرتا ہے تو اپنی رحمت سے دوسرا کھول دیتا ہے۔ سید نے نظریں اٹھا کر درویش کو تعجب سے دیکھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ خدا ملا حسین نقلی ہمدانی پر رحمت فرمائے، وہ ایک بزرگ مرد تھے، ان کے باعث برکت ہاتھوں سے بہت سے نفوس کی تربیت ہوئی، لیکن اہم ان کا راستہ ہے جو جاری ہے، وہ بھی بدن کی تدبیر سے آزاد ہوئے، ان کی روح سالکوں کے ساتھ ہوگی۔ سید علی سمجھ گئے کہ اس درویش کے عجائب کو قبول کر لینا چاہیے، میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی ان سے ملاقات کروں۔ انہوں نے محبت بھری نگاہوں سے کہا ہاں تو دیکھو گے؟ سید علی نے کچھ توقف کیا اور مؤدبانہ انداز سے کہا کیسے دیکھوں گا؟ کیا وہ گزشتہ شب دنیا سے رخصت نہیں ہوئے؟ درویش نے اپنے پیر سینے سے نزدیک کیے اور کہا جو راہ خدا میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ اپنے اللہ کے پاس اپنی روزی پا رہے ہیں۔ سید نے اپنی ابا اپنے پیروں پر ڈالی اور حسرت سے کہا کہ میرے پاس تو وہ وسائل نہیں کہ میں انہیں دیکھ سکوں، اس کے لیے روح کی قوت درکار ہے۔ ان شخصیت نے کہا مل جائے گی، صبر سے کام لو۔ مجھے تعجب ہوا یہ بوڑھا شخص کون تھا جو سید کے بارے میں ایسی بشارتیں دے رہا تھا، لیکن اچانک میرے خیالات سے آگاہ ہو کمرے کے جانب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا یہ بشارت نہیں، چنے اور ریوڑیاں ہیں جو اس راستے میں خدا کے دوستوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آ گئے اور کچھ ڈر گئی، میں تو کمرے میں تھی، انہوں نے میرے خیالات کیسے پڑھ لیے؟ سید علی کے جو الجھن میں تھے انہوں نے کہا آپ چائے پسند کریں گے یا آپ کے لیے ڈیلوں؟ تو درویش نے رضامندی میں اپنی آنکھیں بند کی۔ سید علی اپنی جگہ سے اٹھے، تازہ دم چائے چولہے سے اتاری اور 2 چھوٹے عراقی گلاسوں میں انڈیل دیے۔ شکر کا چھوٹا پیالہ بھی تانبے کی سینی میں رکھا، فوراً درویش کے پاس لوٹے۔ درویش نے کہا روحانی رابطہ صرف مثالی یا برزخی صورت دیکھ لینا نہیں ہے سید علی۔ سید علی نے چائے انڈیلتے ہوئے بھی اپنی نظریں درویش سے ہٹائی نہیں، اپنی نظروں سے ان سے تقاضا کر رہے تھے کہ اپنی بات جاری رکھیں، بلکہ روحانی رابطے کا پہلا قدم اس عالم میں داخل ہونا ہے جس میں وہ شخص سانس لیتا ہے، اس سے مماثلت اختیار کرنا اور اس جہان کے بیانات کا فہم جس میں وہ تفکر کرتا تھا۔ سید نے سر اپنا اسبات میں ہلایا۔ درویش نے اپنی کمر میں بندھی ہوئی شال کے اندر سے ایک پرانا طے کیا ہوا کاغذ نکال کے سید کو دیا اور کہا ملا حسین نقلی نے چند سال پہلے یہ خط اپنے ایک شاگرد کو لکھا تھا، چونکہ اس میں بہت سے فوائد تھے میں نے اس سے نسخہ برداری کر کے آج جیسے دن کے لیے سنبھال کے رکھا تھا۔ انہوں نے پر اشتیاق آنکھوں کے ساتھ وہ خط لیا اور اپنی قبا میں رکھ لیا، اور سید نے کہا میں آپ
کو کس طرح شکریہ ادا کر سکتا ہوں؟ درویش نے چائے کا گلاس اٹھایا، کہا شکریہ کی ضرورت نہیں، میں جو کام ضروری ہوتا ہے وہی انجام دیتا ہوں۔ چائے کو شکر کے بغیر پی گئے اور کہا مجھے چلنا چاہیے۔ سید علی دوبارہ تشویش میں مبتلا تھے، کہا ابھی تشریف رکھیے، ٹھہر جائیں، نماز اور کھانے میں ہم آپ کی خدمت میں ہوں۔ درویش نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا سید علی میں تم سے ملوں گا، جلدی نہیں کرو۔ سید علی جیسے خود کو جرأت دے رہے ہوں، پوری ظرافت سے بولے میں کہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں۔ درویش اپنی جگہ سے اٹھے، کہا وادی السلام کے بین الطلوعین روح و ریحان سے پر ہوتی ہے، صبح کے وقت میں وہاں ہوں۔ سید کے چہرے پر جیسے تراوت پھیل گئی، خوش ہوئے، یقیناً میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، رات کے کھانے کے لیے تشریف رکھیے۔ درویش نے سید علی کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، کہا رات تک مجھے کچھ دوسرے افراد تک پیغام پہنچانا ہے۔ سید علی احتراماً سر ہلایا اور درویش کو رخصت کیا۔ جب باہر کے دروازے کی آواز آ گئی تو میں کمرے سے باہر آئی، اپنی حیرت زدہ آنکھوں کے ساتھ سید کو دیکھا۔ میں نے کمرے کے شیشے کی پشت سے دیکھا، وہ گھر کے چھوٹے سے صحن میں بیٹھے ہوئے اور چاہتے ہیں کہ درویش سے ملنے والے خط کو کھول کے پڑھیں۔ میں نے انہیں پریشان ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا سورہ زمر آیت نمبر 68۔ خداوند متعال اس آیت میں فرما رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی۔ ملا حسین قلی ہمدانی اس باب میں لکھتے ہیں کہ اے بچوں کے ساتھ کھیلنے والے، گناہوں کا سنگین بوجھ اٹھانے والے، اے جاہ طلبی کے کنویں میں اسیر اور اے مارے مال سے مسموم، اے بحر دنیا کے غریق، اے اسیر، کیا تم نے سنا یا پڑھا نہیں کہ بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور سرگرمی ہے؟ اور کیا نہیں سنا فرمان ان عیب و نقص سے پاک حکیم غیب دان کا کہ جنہوں نے اپنے فرزند ارجمن سے فرمایا تھا میرے بیٹے دنیا کا ایک گہرا سمندر ہے جس میں اکثر لوگ غرق ہو جائیں گے، اور یہ حقیر عرض کرتا ہے تحقیق سے عرض کرتا ہوں کہ ہم بھی ان میں سے ہی ہیں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس حکمت کے سمندر کی گہرائی کو سمجھو تو عمیق کے لفظ کے حقیقت میں غور کرو۔ یہ دیکھو کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے کس قدر جواہر حکمت تحفے کے طور پر اس مختصر صندوق میں سمو دیے ہیں۔ اتنا ہی سمجھ لو کہ سمندر میں نہنگ یعنی ویل مچھلی ہوتی ہے، دوسری مچھلیاں ہوتی ہیں، ان میں موجود ان گنت عجیب جانور اور ان کے عجیب خطرات بھی بے شمار ہیں۔ اس کے ہولناک جزیروں نے کتنے ہی شیروں کا پتہ پانی کر دیا، اس کے خوفناک پہاڑوں نے کتنے مردوں کو نگل لیا۔ اس سمندر کا میدان اور اس کی بنیاد جہل کی ظلمتوں پر ہے۔ وہ جگہ اہل غفلت کے قلوب کی وادیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی امیدوں کی موجوں نے کتنی ہی زندگیوں کی کشتیاں برباد کر دی ہیں، اور اس کے ہم و غم کے پہاڑوں نے کشتیوں کے پشتے لگا دیے ہیں۔ اس کے گناہوں کی ہلاکت خیز سانپوں نے کتنے ہی لوگوں کو اپنے زہر سے ہلاک کیا، مذموم صفتوں کی ویلوں نے کتنوں کو نگل لیا۔ اس کی محبت کے تلخ اور نمکین پانی نے کتنے مردوں کو اندھا اور کتنی آنکھوں کو بے نور کیا۔ جو بھی اس سمندر میں غرق ہوا اس کا انجام نار جہنم پر ہو، اور وہ عذاب علیم میں باقی رہے گا۔ اس سمندر کے لوگ بندر نما انسان اور اس میں ان کی پیراکی جنون کے دائرے میں ہے۔ اس کا راہزن ابلیس کا لشکر ہے، جنگ کے لیے ان کا اسلحہ دھوکہ اور فریب کاری ہے۔ اگر اس سمندر کی گہرائی جاننا چاہو تو عرض کروں گا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو اس سمندر کے غواصوں یعنی اولین و آخرین میں سے اہل دنیا پر نظر ڈالو۔
دیکھو وہ سب اس میں غرق ہو گئے، لیکن ان میں سے ایک بھی اس کی تہہ تک نہیں پہنچا۔ اگر بہتر سمجھنا چاہو تو اپنے خراب حال پہ نظر ڈالو، دیکھو کہ تمہارے پاس جس قدر بھی ہو تم اس سے زیادہ کے طالب ہو، تمہاری لالچ کہیں رکنے والی نہیں۔ اے میرے آقا، اس دنیا نے کس طرح لوگوں کو خاک سیاہ پر گرایا، ان کے قلوب جو محبت اور معرفت کے لیے خلق ہوئے تھے انہیں گھوڑوں اور خچروں کے استبل میں تبدیل کر دیا۔ ان کے اعضاء نجاستوں کی پوٹ ہیں اور ان کے دلوں نے لمحہ بھر کر بھی خشوع اور خضوع کا مزہ نہیں چکھا، نہ ہی ذرہ برابر ذوق اطاعت کی مٹھاس انہیں نصیب ہوئی۔ ان کے وجود میں نہ توبہ کا کوئی نام و نشان ہے اور نہ ہی ان کے منحوس تفکر میں خداوند جل و جلالہ کی کوئی خبر۔ شب و روز وہ زبان کی تلوار اور نیزے سے مسلمانوں کی عصمت اور شرف اور مال کی چیر پھاڑ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے قلوب ذکر و فکر سے خالی اور مکر و حیلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عقل کے ہاتھ باندھ دیے ہیں اور شہوت کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ دین کے جگر نے ان ہاتھوں سے کتنے زخم کھائے، شرع شریف میں کتنی مصیبتیں برپا ہوئیں، خداؤں کا لباس اتار کر اغیار کا لباس پہن لیا، اسلام کے کھانے پینے کو نصارہ کے زہر قوم سے بدل دیا، شریعت کے وظائف کو متروک اور آداب کفر کو طے شدہ رستہ قرار دے دیا۔ ان کے علاقوں میں کفر و شرک کا بازار گرم اور ان کے اسلام کا بازار تخریب شدہ و برباد ہے۔ کس قدر برا ہے یہ لشکر، ہمارے وجود کی مملکت میں کفر منصورہ و مسرور اور لشکر اسلام مقتول و اسیر ہے۔ نہ ہمیں اپنی عاقبت کی کوئی فکر ہے، نہ ہی گزشتہ امتوں کے بارے میں الہی سیاست سے کوئی عبرت حاصل کی۔ ہم نے ابابیل کے ہولناک واقعے کو مذاق، فرعون اور قابیل کے قصے کو مزاح سمجھ لیا۔ وہ زمین جس نے قارون کو کثیر خزانوں کے ساتھ نگل لیا، وہ ہم آڑے و سرگردان لوگوں کے ساتھ بھی موجود ہے۔ میری جان، جن آندھیوں نے قوم ہود کو ادب سکھایا وہ اب بھی اس قادر حلیم کی فرما بردار ہے۔ اگر تم اس عظیم الشان سلطنت کی اطاعت کے خلاف سر اٹھاؤ، سرکشی کرو تو آب و خاک رہو، مٹی کی ڈھیریاں اور پتھر سب ہی اس کی بارگاہ میں ذلیل و اسیر ہیں۔ ہاں، اس کے حلم اور صبر سے دھوکہ کھایا ہے، اس کی عظیم حکمرانی سے غافل ہو گئے، شرم و حیا کا لباس اتار پھینکا ہے، جسارت کا قدم آگے بڑھایا، اس کی عز و جلال میں معصیت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اس کا محکم حکم کس طرح آسمان اور زمینوں میں جاری ہے؟ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ کس طرح قیامت میں آسمان تمار ہو جائیں گے؟ ہاں، کیا کہوں اس آہو سوز بھرے دن کے شر کے بارے میں کہ خائفین کے قلوب کو اس کے خوف نے پگھلا رکھا ہے۔ کیوں کر نہ پگھلے ان کے دل اس روز سے جس کی زمین جلا دینے والی آگ اور اس کی صراط شمشیر برا سے زیادہ تیز ہے۔ اس دن ستارے بکھرے ہوئے اس میں لوگ پھیلی ہوئی ٹڈیوں کی مانند ہوں گے۔ اس کی ہولناکی عظیم ہے اور انبیاء خوف و اضطراب میں ہیں، نیکوکار مدہوش اور ابرار بے ہوش ہیں۔ اس کی سختیاں کثیر اور اس میں محنت بے شمار ہے۔ سر پر موجود سورج جو لوہار کی بھٹی کی مانند ہے، سب کے بدن پسینوں میں غرق، گوشت اور ہڈیاں جلتی جلتی ہوں گی۔ جہنم نے انہیں گھیر لیا ہے، ان پر فرار کا رستہ بند کر دیا ہے۔ ظالم شرمسار اور عادل اشک بار ہے۔ اڑتے ہوئے خط دائیں اور بائیں جانب سے لوگ دہشت اور انتظار کی حالت میں، آنے جانے والے فرشتے سختی اور شدت کے ساتھ اور شدید عذاب الہی سرکشوں اور گنہگاروں پر۔ اس دن کے ناموں میں سے ایک یوم الحساب ہے اور دوسرا ایک دوسرے سے فرار کا دن۔
ایک طرف منادی خوشی اور بشارت اور دوسری جانب ندا آتی ہے، اے دوزخیوں اف ہو تم پر۔ وہ ایک کو خلط عطا کرتا ہے، دوسرے کو گھسیٹتا جاتا ہے۔ ایک گروہ جو شراب طہور میں سرمست ہے، دوسری قوم جن کے جگر بدبودار بوٹیوں جہنم کے درخت سے ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ اس کا قہر بیان کروں یا اس کی محبت کی بات کروں۔ اس کا قہر خاکیوں پر اور اس کی محبت افلاکیوں سے ہے، یعنی وہ افراد کہ جنہوں نے خود کو نوری افلاک تک پہنچا دیا ہے۔ وہ ان افلاک سے مکمل بے اعتنا ہیں، ان کے جسم، ان کی روحیں اور ان کی ارواح عرش رحمان پر ہیں۔ میں فدا ہوں ان قلوب پر جن میں نور الہی تاباں اور ان کے مراتب بے پایاں ہیں۔ انہوں نے خود کو عالم سے منقطع کر کے عالم انوار سے جوڑ لیا ہے۔ وہ انوار معرفت سے منور اور خلعت محبت سے آراستہ ہیں۔ ان کے زہد نے دنیا کو ٹھوکر مار دی ہے اور ان کے توکل نے توحید کے گریبان سے سر نکالا ہے۔ خلق عالم سے بھاگ کھڑے ہوئے اور مقام قرب میں سکون پا لیا ہے۔ ان کی فکر نور، ان کا ذکر نور، ان کا ظاہر و باطن، جسم و جان، خیال اور عقل و دل سب نور اور نور کے سمندر میں غرق ہیں۔ اب بس میں ناپاک کہاں اور پاک لوگوں کی مدح اور ان کے اوصاف کا بیان کہاں؟ ہم جیسوں کو تو بس ترک گناہ کے تدبر میں لگے رہنا چاہیے، بشرطے کہ ایمان کی بنیاد مستحکم کر لی ہو۔ دنیا نے ہمیں اس طرح فریب دیا اور اندھا بہرا کر دیا کہ ایسی نصیحتوں کا ہمارے قسی دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں یہی جانتا ہوں کہ مریض کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ طبیب سے رجوع اور اس کی اطاعت کرے۔ اس کا علاج طبیب کے ذمہ ہے، نہ مریض مطیع ہے نہ ہی طبیب حاذق ہے۔ لیکن اگر مریض مطیع ہو تو خدائے وند اسے حاذق طبیب تک پہنچا دے گا، اور اگر مطیع نہ ہو تو اس کے سامنے خاموش رہنا بہتر ہے۔ الحقر حسین قلی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کتاب اچھی لگی تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور کتاب کے حوالے سے ویڈیو بناؤں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، نہیں تو میرا ڈسکرپشن میں ای میل بھی موجود ہے، آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھ حقیر کو یاد رکھیے گا، دعا کیجیے گا کہ یہ جو کوشش میں کر رہی ہوں حقیقتاً اس کا ثمر ملے۔ خدا اس کو قبول کرے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔